اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 29ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا، اور بس اللہ کی رحمت سے ایک پارہ رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 29ویں پارے میں 11 صورتیں، اور ان 11 صورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساری کی ساری مکی صورتیں سوائے سورہ دہر کے، اور سورہ دہر کے اندر بھی کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ آیات مدنی۔ مکی صورتوں کا مزاج آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس میں عقائد کی بات کی جاتی ہے بنیادی طور پر، اور آخرت کا خوف دلایا جاتا ہے، توحید کی بات کی جاتی ہے، رسالت کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کو عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے، اور یہی مضمون تقریباً ساری صورتوں کا ہے۔ سب سے پہلی صورت سورۃ الملک ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری اس کی فضیلت وہ منقول ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک ایسی 30 آیات والی صورت ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن سفارش کرے، اور اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک وہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا نہیں لے گی۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ نہیں لیتے تھے آپ سوتے نہیں تھے، یعنی ہمیشہ پڑھ کے سوتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی اور حتیٰ کہ بخشش کرا لے گی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ عذاب قبر سے انسان کو بچا لے گی۔ سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے، تو اس کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے تاکہ یہ ہمیں ہماری سفارش کرنے والی بن جائے۔ مرکزی مضمون اس کا یہی ہے کہ اس میں مقصد زندگی اور اس کے انجام کی وضاحت کی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانے والوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ بہت برا انجام ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فلسفہ امتحان بتایا کہ زندگی کس لیے ہے، زندگی امتحان کے لیے، اور امتحان کس چیز کا ہے؟ وہ کثرت عمل کا امتحان نہیں ہے بلکہ حسن عمل کا امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اعمال گننے نہیں ہیں، تولنے ہیں۔ اعمال تولے جانے ہیں، گنے نہیں جانے، وہ ان کو ایویلویٹ کیا جانا ہے کہ کس درجے کے عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا عمل جو امتحان ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 5 سے 11 تک منکرین توحید و آخرت کا انجام ہے، جہنم کا منظرنامہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کہ جو جھٹلانے والے ہیں اور انکار کرنے والے ان کے لیے عذاب جہنم ہے، جب بھی عذاب ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، چنگھاڑ دور سے سنائی دے رہی ہوگی جہنم کی۔ شہیق گدھے کی آواز کے اس حصے کو کہتے ہیں کہ جو انتہائی کریہ، سب سے زیادہ جو برا حصہ ہوتا ہے اس کی آواز کا، اس کو شہیق کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی چنگھاڑ ہوگی، اللہ وہی تفور، ایسے لگے گا کہ یہ پھٹنے والی ہے، تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹ جائے گی۔ ہر دفعہ جب ایک گروپ آئے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر فرمایا کہ گروہ کے گروہ جو ہیں وہ جہنم کی طرف لائے جا رہے ہوں گے، تو لائے جائیں گے تو جہنم کے دروازے کے سامنے یہ رک جائیں گے۔ کتنا عرصہ رہیں گے یہ اللہ جانتا ہے، ان کو کتنی صدیاں لگیں گی یا کتنے سال لگیں گے۔ کلما القی فیہا فوج سالم خزنتھا، تو وہاں پہ جو دربانوں کے ساتھ گفتگو تو ہوگی تو وہ کہیں گے الم یاتکم نذیر، اتنی بری یہ جگہ ہے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اللہ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے آیا تو تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، وہ خود اعتراف کر لیں گے کہ اصل میں ہم نے اپنے اوپر ہدایت کے دروازے خود ہی بند کر لیے تھے۔ ہم نے نبیوں کو اور ڈرانے والوں کو کہا تھا تم جھوٹے لوگ ہو، تمہاری بات درست نہیں ہے، ہم نے خود ہی اپنے ساتھ یہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور جو ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یخشون،
ربہم بالغیب، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند سوالات کیے ہیں منکرین سے، ایک مباحثہ کیا ہے، یہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری بے خوفی کیسی ہے، یعنی تم اللہ کے عذاب سے جو بے خوف ہوئے پھرتے ہو کس وجہ سے؟ وہ اللہ تعالیٰ تو اگر زمین کو حکم دے زمین پھٹ جائے کسی بھی وقت اور تم سب اس کے اندر دھس جاؤ، یا پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، یعنی یہ چھت اگر نہیں گر رہی، زمین اگر نہیں پھٹ رہی تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں پھٹ رہی، تو اس لیے بے خوفی کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور آسمان پر جو پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا ہوائی جہاز اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا کوئی بھی چیز جو فضا میں ٹھہری ہوئی ہے، تو اس ما یمسکہن الا الرحمن، سوائے اللہ کے ان کو ٹھہرانے والا اور کوئی نہیں۔ تم کہتے ہو کہ جہاز کے اندر جناب اتنی سپیڈ ہو اور اتنے پر ہو، اس سائز کے پر ہوں اور اتنی سپیڈ ہو تو پھر جہاز نہیں گرتا، تو تم اتنی سپیڈ کے جہاز بنا لیتے ہو پھر نہیں گرتے، پھر بھی گر جاتے ہیں، جہاز گر جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پہلی فلائٹ پہ جہاز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو بحری جہاز ہے وہ ڈوب جاتے ہیں، بظاہر نہیں ڈوبتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو بندہ سمجھتا ہے کہ میری جو سائنس ہے نا اس کی وجہ سے جہاز تیر رہا۔ جیسے ٹائٹینک جب ڈوبا تھا تو کہتے ہیں کہ جو اس کمپنی نے جس نے جہاز بنایا تھا انہوں نے ایک گارنٹی دی تھی کہ اس کی ایک ہی گارنٹی ہے اور یہ کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، یعنی جو بھی صورت ہو ڈوب نہیں سکتا، لہذا پوری دنیا اس کے اوپر گئی، پہلے سفر پہ ڈوبا، ٹوٹا بھی اور ڈوبا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے، یہ کسی کمپنی کی مہارت نہیں ہے کہ اس سے چلے، ما یمسکہن الا الرحمن۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سوالات کیے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق کو روک لے تو تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرک اور موحد کی مثال دی ہے کہ جو چال میں اوندھا ہو اور الٹا ہو کے چل رہا ہو اور دوسرا آدمی سیدھا چل رہا ہے، دونوں میں سے کون ٹھیک ہے؟ پھر قیامت کا خوف دلایا گیا ہے، اور پھر ایک سوال یہ کیا ہے کہ اگر یہ جو زمین میں پانی جو تم لیتے ہو بڑا تر و تازہ پانی، یہ اگر زمین کے اندر ہی خشک ہو جائے تو پھر کون ہے جو تمہیں یہ پانی لا کے دے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ توحید کی دعوت دی گئی ہے اور فکر آخرت دلائی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ القلم ہے، نون والقلم، اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت ہے، عذاب سے ڈراوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیاوی عذاب بھی تمہارے اوپر آ سکتا ہے، آخرت کا عذاب تو آنا ہی آنا ہے۔ تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے ہونے کی جو دلیل بتائی گئی ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کے سچے ہونے کی دلیل آپ کا اخلاق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اخلاق کسی کا ہو تو پھر وہ بتائے آپ کا اخلاق آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر جو فاسق قیادت جس کی اس کے چند اوصاف بتائے ہیں کہ جو فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان کی بات آپ نے نہیں ماننی کسی بھی صورت، کیونکہ مکہ کے اندر اس وقت یہ اس طرح کی خصوصیات رکھنے والا کون شخص تھا؟ وہ ایک ہی تھا جو مکہ کے اندر بڑا سیانہ سمجھا جاتا تھا، ولید بن مغیرہ۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سردار بھی ہے اور سیانہ بھی ہے، سارے لوگ مشورے اسی سے لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اور وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ پیش ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں یہ تمہارے ساتھ مداحنت کا رویہ اپنانا چاہتے ہیں۔ مداحنت یہ ہوتی ہے، مداحنت کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھیل دینا۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے تم ڈھیلے پڑو، تھوڑے سے ہم ڈھیلے پڑتے ہیں، کوئی درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے آپ ڈھیلے پڑیں، تھوڑے سے وہ ڈھیلے پڑیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یہ جھوٹے لوگ ہیں اور یہ قسمیں اٹھانے والے ہیں، یہ ذلیل و رسوا لوگ ہیں، ان کی بات کسی صورت نہیں ماننی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی چند اور خصوصیات بتائیں کہ نہایت حقیر اور ذلیل لوگ ہیں، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا اور ذلیل ہے، عیب لگانے والا اور تانا دینے والا ہے، لوگوں پر آوازیں کسنے والا، چغلیاں کھانے والا، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا، بد مزاج، اور پھر اس کے لیے فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یعنی انتہائی غلیظ و تباہ ہے اور بے اصل ہے، یعنی قریشی ہے ہی نہیں۔ جو ولید بن مغیرہ ہے اس کے بارے میں گویا قرآن نے ایسا فتویٰ لگا دیا کہ یہ بے اصل ہے، یہ گویا حرام زادہ ہے، یہ اصل میں اس کی جو نسل ہے وہ یہ والی ہے ہی نہیں۔ تو وہ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا، جب قرآن نے یہ بات کہی تو لوگوں کو پتہ چلا
کہ اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. جب یہ 18 سال کا ہو گیا تھا عمر میں، پھر جا کے اس کے باپ کا پتہ چلا لوگوں کا کہ اس کا باپ مغیرہ ہے. وہ پتہ نہیں اس کا باپ مغیرہ تھا کہ نہیں. قرآن نے گویا یہ تصدیق کر دی کہ یہ اصلاً قریشی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تو جو عذاب ہونا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے. اس کے لیے ایک مثال دی ہے باغ والوں کا قصہ. کہتے ہیں عربوں میں مشہور تھا باغ والوں کا قصہ. قصہ کیا تھا تفصیل قرآن نے نہیں بتائی، بس اتنی بات بتائی ہے کہ ایک کوئی باغ کا مالک تھا، بڑا سخی تھا. جب پھل دیتا تھا باغ تو وہ 7 مسکینوں کو بھی کھلاتا تھا اور اپنا خود بھی کھاتا تھا اور تجارت بھی کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑے اس کی باغ کے اندر برکت ڈالی ہوئی تھی. تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بچے بڑے کنجوس نکلے، اور وہ آپس میں جب فصل کاٹنے یا پھل اتارنے جا رہے تھے تو آپس میں مشورے یہی کر رہے تھے کہ ہم نے نا کسی غریب مسکین کو قریب نہیں آنے دینا. وہ یہی مشورے کرتے ہوئے، سکیمیں لڑاتے ہوئے کہ صبح صبح جاتے ہیں، جا کے پھل اتار کے لے آتے ہیں تاکہ کوئی غریب مسکین ہمارے پاس نہ آ جائے. اللہ اکبر. اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین. یوں کرتے کرتے وہاں گئے. اللہ تعالیٰ نے یعنی جس دن انہوں نے پلاننگ کر کے کل جانے کا پروگرام بنایا تھا، ولا یستثنون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کوئی دوسرا استثناء چھوڑا ہی نہیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ اور بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی اور مسئلہ جو ہو سکتا ہے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے کوئی بھی مستقبل میں کام کرنا ہو تو اس کے لیے انشاءاللہ کہہ لیا کرو. یعنی میں جو کام کروں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا. ظاہر ہے کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تو ولا یستثنون کا مطلب ہے انشاءاللہ کی کسر ہی نہیں چھوڑی انہوں. ہم کریں گے جی، کل جائیں گے، فلاں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے راتوں رات باغ تباہ و برباد کر دیا. صبح گئے، حیران ہو گئے، یہاں تو باغ ہے ہی کوئی. پہلے تو سمجھے کہ راستہ بھول گئے، یعنی وہاں باغ تھا ہی نہیں جہاں پہ تو حیران ہو گئے. پہلے تو سمجھے راستہ بھول گئے، پھر سمجھ آئی راستہ نہیں بھولے، یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر. یہ دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب بہت بڑا. مشرکین ایک سوال کرتے تھے، خاص طور پہ سردار قسم کے لوگ. وہ کہتے تھے دنیا میں بھی ہم سردار ہیں تو آخرت میں بھی ہم ہی سردار ہوں گے. یہ مسلمان ادھر بھی دھکے کھاتے پھرتے ہیں، یہ ادھر بھی دھکے کھاتے پھریں گے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ اس طرح کی باتیں آج کل بھی لوگ کرتے ہیں. انہوں نے ایسی بات کی تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین. مجرم اور فرمانبردار برابر کیسے ہو سکتے؟ تم نے کہاں سے یہ قانون بنا لیا؟ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے تم نے پڑھا؟ یہ تمہیں یا تمہارے ساتھ کوئی اللہ نے کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو کہے گا بلاؤ اپنے سارے شریکوں کو، جو جو تمہارے نگران ہیں ان کو بلاؤ، اور اس دن یہ سارے ذلیل و خوار ہو جائیں گے قیامت والے دن. یہ تو مہلت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، مہلت کے قانون سے فائدہ اٹھا لو. ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی ہے کہ آپ صبر کے ساتھ ڈٹے رہیں اور آپ یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں، یعنی جنہوں نے جلدی مچائی تھی کہ یا اللہ جلدی عذاب لیا. ولا تکن کصاحب الحوت. یہ جو یونس علیہ السلام ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خصوصی پیار ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ بولا ہے جس سے پیار جھلکتا ہے. مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، یہ نہیں کہا یونس کی طرح نہ ہو جانا، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا جس کو مچھلی کھا گئی تھی. فاصبر لحکم ربک. اللہ کے حکم کے ساتھ ڈٹا رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے. سورۃ الحاقہ میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے. 3 حصے ہیں. اس کے پہلے حصے میں قیامت سے ڈرایا گیا ہے، اور قیامت سے ڈرانے کے ساتھ ساتھ فرمایا قیامت تو آ کے رہے گی، یہ دنیا میں جو قیامت سے پہلے عذاب آتا ہے اس سے بھی تو بچو. جیسے قوم عاد پر، قوم سمود کے اوپر عذاب آیا اور وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے. اس کے علاوہ فرعون کے اوپر بھی عذاب آیا. جتنے لوگوں پر عذاب آیا دنیا میں بھی عذاب آیا. اور پھر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک پھر نفخہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا تو اس دن فَيَوْمَئِذٍ وَاقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن قیامت قائم ہو جائے گی. آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. 8 ہوں گے، جو آج 4 ہیں قیامت کے دن 8 ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کچھ اس دن دکھا دیا جائے گا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی. اس دن 2 قسم کے لوگ ہوں گے. کچھ لوگوں کو رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں ملے گا، کچھ لوگوں کو رزلٹ کارڈ بائیں ہاتھ میں ملے گا. اللہ اکبر. جن کو دائیں ہاتھ میں ملا دکھاتے پھریں گے ہاؤ اقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میرا رزلٹ کارڈ. ایک دوسرے کو دکھاتے. یہاں جو یونیورسٹی میں کالجز میں بچوں کے رزلٹ آتے ہیں وہ رزلٹ کارڈ دکھاتے ہوئے، جس کے نمبر اچھے ہوتے ہیں نا وہ دکھاتا پھرتا ہے
سر جی میرے نمبر یہ دیکھ، ان کو دیکھ کے یہ آیت یاد آتی ہے، ہمیشہ دعا دل سے نکلتی ہے کہ اللہ کرے قیامت والے دن ہم ایک دوسرے کو اپنے وہ رزلٹ کارڈ دکھائیں، اصل کامیابی تو اس دن۔ انی ظننت انی ملاق حسابی، دیکھیں وہ ایک بات کہے گا، وہ کہے گا مجھے دنیا میں جب میں رہ رہا تھا تو مجھے لمحہ لمحہ یہ یقین تھا کہ ایک دن میرا حساب مجھے دیا جانا ہے، میرا رزلٹ کارڈ میرے سامنے آنا ہے، میں لمحہ لمحہ یہ پورا یقین تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو اونچی جنتیں ملیں گی جہاں کے جو درخت اور پھل ہے وہ بالکل قریب اس کے ہوں گے، اور اس کو حکم دیا جائے گا کہ موج اڑاؤ، تم نے دنیا میں بڑا صبر کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرمان برداری کی، آج تم موج اڑاؤ اس لیے کہ تمہاری زندگی اچھی گزری۔ دوسرا وہ ہے جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا وہ حسرت کرے گا، کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، اور پھر وہ کہے گا اچھی بھلی موت آئی تھی، دوبارہ مجھے زندگی ہی نہ ملتی، میں دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا۔ پھر وہ دو حسرتیں اور کرے گا، ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ، کہ ایک تو میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، دنیا میں انسان مال ہی کماتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں آئی مال کمانے کے لیے ہوں، تو مال کوئی فائدہ نہیں دیتا، مال وہ فائدہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر میں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ روزانہ حساب کرے کہ میں اگلے جہان کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، کل کے لیے میں کون سی چیز آگے بھیج رہا ہوں، وہی فائدہ دے گا۔ ایک صحابی وہ روزانہ اس کے گھر کا سامان کم ہوتا جا رہا تھا، دوسرا صحابی پوچھتا ہے تمہارے گھر کا سامان کم ہوتا جا رہا ہے، کیا وجہ؟ کہتا ہے میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، میں وہاں سامان شفٹ کر رہا ہوں، جب سارا میرا سامان مکمل ہو جائے گا پھر میں خود بھی چلا جاؤں۔ کہاں گھر بنایا؟ اللہ اکبر، اس نے کہا جنت میں گھر بنایا ہے، وہاں سامان شفٹ کر، روزانہ کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں دے دی، روزانہ کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں، کیوں؟ وہاں جا کے لوں گا تاکہ وہاں کا گھر بھرا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ ایک تو کہے گا ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ، میری چودراہٹ مجھ سے گم ہو گئی، دو معنی اس کے، ایک تو جو چودراہٹ میں چودھری سمجھتا تھا اپنے آپ کو، وہ اس نے مجھے برباد کروا دیا، ایک یہ کہ وہ مجھ سے برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، چودراہٹ بھی نہ رہی۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک اقتدار اور ایک مال، جس کے لیے انسان ساری زندگی کوشش کرتا ہے، اور یہ دونوں انسان کو پکڑوا دیں گے قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرمایا اس کو خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دو اور 70 گز لمبی زنجیر کے اندر جکڑ دو۔ اس کا قصور یہ تھا کہ یہ ایمان نہیں لاتا تھا، اللہ پر اس کا ایمان کوئی نہیں تھا، اور پھر یہ غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتا تھا۔ آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اور اس کو وہ کھانا ملے گا جو صرف مجرموں کا کھانا ہے، وہ کوئی اور شخص نہیں کھا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کی بات کی ہے کہ انہو لقول رسول کریم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے، یہ کسی شاعر کا یا کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہی وہ آیات ہیں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کا بڑا ہی انوکھا انداز اپنایا۔ فرمایا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتے نا، یعنی یہ تو سارا اللہ کا نازل کرتا ہے، یہ اگر اپنی طرف سے کوئی بات بناتے تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے اس کی گردن اتار دیتے، اللہ، تم میں سے کوئی چھڑانے والا بھی نہ ہوتا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے۔ یہی وہ آیات ہیں جو سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اثر ہوا تھا اور آپ کے دل میں ایمان گھر کر گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی نیت سے گھر سے نکلا، اور میں نے دیکھا رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو میں وہاں آیا اور آ کے میں بیت اللہ کے پردے میں چھپ گیا، اور پردے میں اندر چلتا چلتا وہاں آ گیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، بالکل قریب آ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی سورۃ الحاقہ تلاوت فرما رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ بیت اللہ کا ماحول ہو، کعبہ کا سایہ ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو، اللہ کا قرآن ہو، کیا سما بندہ ہوگا۔ اور پھر عمر قرآن سمجھنے والے بڑا حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے، اثر ہوا نا دل پر، تو دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی شاعر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے آیت آگئی وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ حیران ہو گئے، میں نے تو دل میں سوچا تھا، اس کو کیسے پتا چل گیا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ شاید اگلی اچھا فوراً اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس وقت چونکہ بد عقیدہ، یہ غلط عقیدہ لوگوں کا موجود تھا
کہ کاہنوں کو دلوں کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں، لہذا دل میں خیال آیا کہ اچھا یہ تو کاہن ہے کوئی، تو اگلی آیت آ گئی ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون۔ تو کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا پھر یہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات آئیں فسبح بسم ربک العظیم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے، یہ بھی قیامت کے احوال اور قیامت کے وقت کے بارے میں، یہ ان لوگوں کے جواب میں کہ جو کہتے تھے قیامت قائم نہیں ہونے والی، آخرت جنت دوزخ حشر قیامت، ان سب کو جھٹلانے والوں کو سرزنش کی گئی کہ لوگ سوال کرتے ہیں کب آئے گی قیامت، کب آئے گی؟ فرمایا کہ وہ آنے والی ہے، سر پہ کھڑی ہے، اور وہ 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سنہ، اور لوگ سمجھتے ہیں دور ہے، انہم یرونہ بعیدا، لوگ سمجھتے ہیں قریب ہے، ونراہ قریبا، بالکل سر پہ کھڑی ہے، آنے والی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جس دن وہ آ گئی ساری یہ دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی۔ مجرم اس دن یہ چاہے گا کہ ساری دنیا پکڑ لی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ یہ چاہے گا میری ماں کو پکڑ لیا جائے، میرے بھائی کو پکڑ لیا جائے، میری بیوی کو پکڑ لیا جائے، میرے سارے خاندان کو پکڑ لیا جائے، حتیٰ کہ روئے زمین، سارے نبی، سارے ولی، سارے صلحاء، ساری دنیا کو پکڑ لیا جائے، میری جان بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مجرم یہ چاہے گا، ہوگا کیسے؟ انہا لظا، جہنم تو دہک رہی ہوگی، نزاعۃ للشوا، اللہ اکبر، ادھیڑ ڈالنے والی، اور وہ آوازیں دے رہی ہوگی تدعو من ادبر وتولی، کہاں ہیں بدماش، کہاں ہیں وڈیرے، اور ان کو بلا رہی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان ہے ہی ایسا، جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی بھلائی آتی ہے تو اس وقت اتراتا ہے اور روک لیتا ہے۔ جنت میں کون جائیں گے؟ وہ لوگ جنت میں جائیں گے، ان کی اوصاف بتائے جنتیوں کے۔ نمبر 1، وہ لوگ جو نماز میں ہمیشہ دوام اختیار کرتے ہیں، دائمی طور پر ہمیشہ نمازی، ہمیشہ کے نمازی، صرف رمضان کے نمازی نہیں، ہمیشہ کے نمازی۔ الذین هم فی صلاتہم دائمون، جو نمازوں میں ہمیشگی کرنے والے، محتاجوں کی مالی مدد کرنے والے، ان کے مالوں کے اندر حصہ ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی وہ اپنے مال میں سے ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، عذاب الہی سے ڈرتے رہتے ہیں، اور بدکاری سے اجتناب کرتے ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور امانتوں کا بھی پہرا دیتے ہیں، وعدے کی پابندی کرتے ہیں، اور حق کی گواہی دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا نمازیں ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور ایک جگہ فرمایا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، فرمایا یہ لوگ عزت والی اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے، سورہ نوح بھی مکی سورت ہے، اس میں اصل میں نوح علیہ السلام کی کارگزاری رپورٹ ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی قرآن کے مطابق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر 1050 سال تھی۔ یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس دور میں عمریں ہی اتنی زیادہ ہوتی تھیں، ہزار سال لوگوں کی عمریں، ایسا نہیں ہے، عمریں لمبی ہوتی تھیں لیکن ہزار سال عمر نہیں ہوتی تھی۔ عمریں یہی ہے، کسی کی 200 سال 250 سال اتنی عمریں ہوتی تھی، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ، جیسے آج کل زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوتی ہے، وہاں 200-250 سال ہو جاتی تھی، اب سے ڈبل ٹرپل کر لیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ عمریں اتنی زیادہ ہوتی تھیں، عمر نبوت اس وقت بھی 40 سال ہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور جب طوفان نوح آیا، جب طوفان آیا ہے اس کے بعد 60 سال مزید زندہ رہے، تو ٹوٹل آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ 150 سال تھی۔ 150 سال عمر میں سے 950 سال صرف تبلیغ کی، اور صرف 80 لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ایماندار بنے۔ اللہ اکبر۔ کارگزاری رپورٹ پیش کی ہے کہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے دن رات دعوت دی ہے،
कसर नहीं छोड़ी। फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, मैं जब भी इनको पुकारता था, बुलाता था, दावत देता था, ये और दूर भाग जाते थे। और मैं जब भी इनको पुकारता था ताकि ये बख्शे जाएं, कभी कानों में उंगलियां दे लेते थे, अपने आप को कपड़ों से लपेट लेते थे, फिर इस्तिकबार करते थे, झुठलाते थे, हक का इनकार करते थे, मुझे हकीर समझते थे। मैं इनको कभी बुलंद आवाज से दावत देता, कभी मैं इनको खुफिया तौर पर अकेले अकेलों को मिलके, कभी मजमे में, कभी कैसे, यानी मैंने हर तरह से इनको समझाया और उनको बताया कि इस्तिगफार करो, अपने रब से माफी मांग लो। रब से माफी मांग लोगे, दुनिया आखिरत की हर नेमत मिल जाएगी, दुनिया आखिरत की हर नेमत। फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, कि अपने रब से माफी मांग लो, है ही माफ करने वाला। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, बारिशें भी देगा, तुम्हें माल भी देगा, बेटे भी देगा, बागात भी मिलेंगे, नहरें भी मिलेंगी, हर शय मिल जाएगी। अल्लाह, लेकिन उनको तो समझ नहीं आई। मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, अल्लाह ताला की कदर ही नहीं उन्होंने की। बहरहाल बिलाखिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते 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 फिर कहते हैं कि अल्लाह तू इनके ऊपर अजाब नाजिल कर, ला तदर अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा। अल्लाह अकबर, यानी मायूस हो गए कि ये लोग अब हक कबूल करने वाले नहीं, तो फरमाया काफिरों का एक भी घर ना छोड़। साथ यहां फरमाया इन्नका इंतज़रहुम, ऐ अल्लाह अगर तूने इनका कोई एक घर भी छोड़ दिया, युदिल्लु इबादा, कि ये बंदों को गुमराह भी करेंगे, जो बचेगा वो मजीद गुमराह करेगा। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा, इनके घर में जो नया बच्चा पैदा होगा वो भी फासिक व फाजिर और काफिर ही होगा। मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये कैसे पता चल गया हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कि उनके औलाद जो है वो भी फासिक व फाजिर ही होंगे। किस बुनियाद पर कहा? इस बुनियाद पर कहा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कई नस्लें उनकी देखी थी, यानी कई नस्लें देख चुके थे कि जो नया पैदा होता है वो भी फासिक व फाजिर ही पैदा होता है, और ये गुमराह करते हैं। इसलिए आपने ये दुआ की, और उनकी बद्दुआ से फिर अजाब आया, पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो तूफान आया। अल्लाह ताला ने कश्ती बनवा दी, और वो पिछले सारा जिक्र हो चुका है कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि तू कश्ती बना ले और जो नेक बंदे उसके ऊपर सवार करा ले, और बाकी सब गर्क होने वाले हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते थे, लोग हंसते थे कि ये किस तरह कश्ती बना रहा है। तो जाहिर है कि वो एक दिन जब वो तनूर में से पानी निकलेगा, पहले से बता दिया था, बस वो पानी निकला और फिर हर एक को तबाह बर्बाद करके अल्लाह ताला माफ फरमाए। सूरह जिन ने, और सूरह जिन पहले सूरह अहकाफ के ज़िमन में मैं अर्ज कर चुका हूं कि अल्लाह ताला ने वहां भी जिन्नों की तबलीग का जिक्र किया। जिन्होंने कुरान सुना था, फिर उन्होंने जाके अपनी बस्ती में तबलीग की। कहते हैं कि ये वही जिन है कि जिन्होंने कुरान सुना था, उन्हीं का जिक्र यहाँ पे है। लेकिन यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बताया गया, उन जिन्नों की सारी कैफियत बताई गई, और वो यहाँ पे दर्ज है सूरह जिन के अंदर। वाकया एक ही है, दो जगह पर बयान हुआ है, सूरह अहकाफ के अंदर भी यहाँ। इससे ये पता चलता है कि जिस तरह इंसान मुकल्लफ हैं, इसी तरह जिन्न भी मुकल्लफ हैं। जिस तरह इंसानों का इम्तिहान हो रहा है, इसी तरह जिन्नों का इम्तिहान हो रहा है। जिन कहते हैं कि असल बात यह है कि कुरान जब हमने सुना ना, तो हम तो हैरान रह गए, इन्ना समय ना कुरान नाजाबा, कैसा शानदार कुरान है। लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया कि असल बात यह है कि जिन्नों को दुनिया में जो गलबा हासिल था वो इंसानों की कमजोरी की वजह से था, कि ये जो इंसान है ना, ये डरते थे और जिन्नों की हिफाजत में जाते थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से कबल जो लोग भी किसी जगह जाके पड़ाव करते थे ना, तो उस वादी के जिन्न की पनाह में जाते थे। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन्न कहते हैं कि ये इंसानों ने हमें हमारी जो रऊनत है उसके अंदर इजाफा किया था। वन्नहु कान रिजालु मिनल इंसी यऊदूना बिरिजालिम मिनल जिन्न फज़ादूहुम रहका, हमारी सरकशी में इजाफा उन्होंने किया था कि जहां जाते थे इंसान जिन्नों से पनाह मांगते थे। हालांकि असल बात यह है कि जिन्न इंसान के मुकाबले में ताकतवर नहीं है, इंसान ज्यादा ताकतवर है। जब इंसान वैसे डर जाए, और जब ये डर जाए तो जिन्न इसके ऊपर गलबा हासिल करता है, मगर ना जिन्न की कोई ताकत नहीं। फिर वो कहते हैं कि दुनिया में हमने देखा अजीबोगरीब हालात होने शुरू हो गए, बहुत सारी तब्दीलियां हो गई। हम आसमानों पे चले जाते थे, हमें रास्ते में रुकावटें शुरू हो गई, और हम अब जाते थे तो शहाब साकिब हमारे पीछे लग जाता था, हमें मार पड़ती थी। समझ नहीं आती थी दुनिया में हो क्या रहा है और ये तब्दीली कैसे आ गई। तो बस वो कहते हैं कि हम आपस में
یہ سوچتے تھے اور مشورہ کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آتی تھی، تو پھر کچھ جنوں کی ٹولیاں بنا کر ہم نے ادھر ادھر بھگا دی کہ پتہ کریں کیا ہو رہا ہے۔ تو تہامہ کے جن تھے جو وادی نخلا کے پاس سے گزرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے قرآن سنا، ان کو سمجھ آ گئی یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس لیے یہ ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ مومن بن گئے اور کچھ کافر بن گئے۔ جس طرح مسلمان انسانوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا اور جو کافر انسان ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اسی طرح جنوں کی صورتحال ہے کہ جو کافر جن ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور مسلمان جن جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب، جو منصب رسالت، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نے یہ چھوٹی سی بات کر کے ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیا، تو یہ نہ کرو یہ بات۔ تو اس کا جواب دیا، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے میں اپنے رب کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ اور قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، نہ میں تمہارا نقصان کر سکتا ہوں نہ میں تمہارا فائدہ کر سکتا ہوں، اور یہ سارے کی ساری باتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، میں تو صرف پہنچانے والا ہوں، الا بلاغا من اللہ ورسالتی، میں تو اللہ کی طرف سے جو پیغام مجھے ملا وہ میں نے پہنچا دیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کی طرف للہیت پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کے ساتھ لو لگانے کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا، اور طریقہ پتہ کیا ہے کہ کسی شخص نے بھی اگر انابت اللہ یا للہیت یا پھر انقطاع عن الخلق، دنیا سے ٹوٹ کر، تبتل جس کو کہتے ہیں، وہ ٹوٹ کر اگر کسی نے اللہ سے لو لگانا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو تہجد پڑھا کریں، جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کے تہجد پڑھیں۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو زیادہ وقت اٹھ کے اللہ کے راستے میں اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، یعنی قیام کیا کرو، تہجد پڑھا کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داریوں کے باوجود اور جو ذمہ داریوں کی بلکہ انجام دہی کے لیے رات کی تہجد بڑی ضروری ہے۔ اگر کوئی قائد رات کی تہجد نہیں پڑھتا نا، اس کی قیادت کے اندر نکھار نہیں آ سکتا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی۔ بعد میں مخالفین، بعد میں جو مسلمانوں کی جو مشکلات تھی ان کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف کر دی، فرمایا کوئی پڑھ لے، جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھ لے۔ پہلے حکم تھا کہ ضرور پڑھو، اب فرمایا کہ جو جتنا پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھ لے، لیکن 4 چیزیں نہ چھوڑے، اس لیے کہ تم نے نوکری کرنے کے لیے بھی جانا ہوتا ہے اور تم نے جو ہے وہ جہاد کے لیے بھی جانا ہوتا ہے۔ تو ہر شخص جس نے صبح اٹھ کے 8 بجے نوکری پہ جانا ہے وہ رات کو تہجد تو نہیں پڑھ سکتا، رات کو تہجد پڑھے گا کہ نوکری کرے گا، لہٰذا اس کے لیے فرمایا کہ تخفیف ہے، تمہیں یہ کرو 4 چیزیں نہیں چھوڑنی، نماز فرض وہ نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ وہ نہیں چھوڑنی، اور حقوق میں انفاق فی سبیل اللہ وہ نہیں چھوڑنا، اور معافیاں مانگتے رہنا ہے۔ یہ 4 کام پورے کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں، یعنی اللہ سے استغفار کرتے رہو، انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، نماز پڑھتے رہو، تو اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ سورہ مدثر دوسری وحی، نزول کے اعتبار سے دوسری وحی سورہ مدثر ہے۔ سورہ مدثر بھی ویسے تو بنیادی موضوع تو اس کا آخرت اور قیامت کے احوال ہی ہیں، اس میں ولید بن مغیرہ وہی جس کا ذکر ہوا، اس نے ایک پلاننگ کی تھی، اس کی پلاننگ کا ذکر ہے۔ لیکن شروع میں یہ جو شروع کی 8 آیتیں ہیں، 7 آیتیں، یہ نازل ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کے اعتبار سے دوسری وحی۔ پہلی وحی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بتایا گیا کہ آپ نبی بن گئے، اقرا بسم ربک الذی، وہ صرف انفارمیشن تھی۔ یہ گویا مشن کی پہلی وحی تھی، قم فانذر، اٹھو اور ڈرانا شروع کر، یا ایھا المدثر۔ یہ وہ موقع ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل کو اس کی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ 2 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اصل شکل میں دیکھا ہے، ایک اس وحی کے موقع پر اور دوسری دفعہ آپ نے معراج کی رات دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کو پہلے بھی دیکھا تھا، اب سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جا رہا تھا تو ایسے ہی مجھے اوپر سے کسی چیز کی آواز آئی، تو میں نے اوپر دیکھا تو اتنی بڑی کرسی تھی، مجھے لگا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک ہی کرسی ہے اور اس کے اوپر جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور 600 پر ہیں ان کے،
ایسی کوئی بلا بیٹھی ہوئی ہو تو بندہ ڈر ہی جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے, یہ کیا بلا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ یوں دیکھتے ہوئے گر گئے نیچے, آپ چونکہ چل رہے تھے آپ یوں دیکھتے ہوئے نیچے گر گئے. بہرحال اس موقع پر یہ 7 آیات نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. دس سے رونی مجھے کپڑا اڑا دو. اس پر پھر یہ یا ایھا المدثر, اے کپڑا اوڑھنے والے, قم فانذر وربک فکبر وثیابک وطہر والرجز فاہجر. اصل میں اس میں مشن بتایا گیا ہے. جب بھی کسی نے کام کا آغاز کرنا ہے نا, وہ انہی ہدایات کو سامنے رکھے گا تو کام کا آغاز ہوگا. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انذار تبشیر دونوں کام کرنے والے ہیں, عذابوں سے ڈرانے والے بھی ہیں اور انعامات کی خوشخبری دینے والے بھی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری حیات طیبہ کا جو نمایاں پہلو ہے وہ خوشخبریاں دینا ہے. آپ کا نمایاں پہلو ڈرانا نہیں ہے, خوشخبریاں دینا ہے. لیکن ابتدا خوشخبری سے نہیں ہو سکتی, ابتدا ہمیشہ ڈرانے سے ہوگی. اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ یہ کسی کام سے رکتا ہے تو ڈرانے کی وجہ سے رکتا ہے. اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے تو رکتا ہے, صرف امید پر نہیں رکتا, امید اس کے بعد دلائی جاتی ہے. اسی طرح مشن کا آغاز آج بھی اگر آپ کہیں دین کی دعوت کا کام شروع کرنے جا رہے ہوں تو لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا نتیجہ بہت غلط نکلنے والا ہے. جب کسی کو یہ تنبیہ ہو جائے گی ایک دفعہ تو پھر وہ خوشخبریوں پر بھی کان دھرے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احوال قیامت, اصل میں ایک ہوا, میں نے ولید بن مغیرہ کا جو درمیان میں ذکر ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بڑا بد باطن کافر ہے, اس کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹوں کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے مال اور بیٹے دو چیز جس کے پاس آ جائیں وہ سمجھتا ہے میں دنیا کا سب سے بڑی بلا ہوں. تو ولید بن مغیرہ کے پاس بیٹے بھی تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے 7 بیٹے تھے, بعض نے لکھا ہے 12 یا 13 بیٹے تھے. اس میں سے 3 مسلمان بھی ہوئے, یعنی خود بڑا بدبخت تھا لیکن اس میں سے 3 مسلمان, خالد بن ولید, حشام بن ولید اور ایک ولید بن ولید, ان کے بیٹے کا نام بھی ولید تھا. تو یہ 3 جو ہے مسلمان ہوئے. خالد بن ولید تو جرنیل ہوئے ہیں تو, لیکن یہ خود بڑا بدبخت آدمی تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیٹے ہیں اور مال ہے, صرف اس وجہ سے یہ ایسی باتیں کرتا ہے. تو یہ اصل میں حج کا موقع آ رہا تھا تو سب پریشان تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے. تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کریں کہ کوئی سکیم لڑائیں کہ لوگ جو حج کے لیے آ رہے ہیں نا, وہ ہم ان سب کو ہم ایک ہی بات کریں. اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ پوچھیں تو ہم ایک ہی بات کریں, مختلف باتیں نہ ہوں. تو پروگرام بنا لیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے کہ یہ جادوگر ہے یا یہ کاہن ہے یا یہ شاعر ہے, یہ کیا ہے, ہم نے ان کے بارے میں کیا کہنا ہے. تو مشورہ ہو رہا تھا تو سب نے کہا کہ ولید بن مغیرہ چونکہ سیانا تھا تو سیانا مشہور تھا, ویسا ہی سیانا تھا, اللہ تعالیٰ معاف کرے. جیسے کہتے ہیں نا کسی پنڈ میں سیانا تھا, ہر پنڈ میں کوئی نہ کوئی سیانا ہوتا ہے. تو وہ کوئی آدمی جو ہے وہ کھجور پہ پھنس گیا, کھجور پہ چڑھا, اسے اترا نہیں جا رہا. ان کا سیانے کو بلا لو, سیانا بلا لیا. ان کا جس کے کمر پہ رسا ڈال لو اور رسا ڈال کے کھینچ لو. سیانا تھا, لوگوں نے اس کے کمر پہ رسا ڈالا, کھینچ لیا, وہ نیچے گرتے ہی مر گیا. لوگوں نے کہا یہ تو مر گیا. کہتے اس کی قسمت تھی یہ مر گیا, وہ کرنا میں نے اس طرح کئی بندے کنویں سے نکال لے, اور کنویں سے تو نکل آتے ہیں, پتہ نہیں اوپر سے کیوں مر گیا. ایسا ہی سیانا ہی بدبخت تھا ولید بن مغیرہ. اور یہ کہتا ہے کہ ایسے کرتے ہیں, بیٹھا سوچ رہا ہے, سارے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ پھر رہا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی سوچ کے بتاتا ہوں کیا ہے, کبھی کہتا ہے اچھا ہم کہیں گے جادوگر ہے, کبھی کہیں گے کہتے ہیں کاہن ہے. لیکن پھر کہتا تھا نہیں, اگر ہم جادوگر کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جادوگر کے اندر جو علامات ہوتی ہیں وہ تو اس میں نہیں ہے. پھر ہم کہیں گے نہیں, ہم کہہ دیں گے کاہن. یعنی اس تک کر کے سمجھ نہیں آئی اس کو. بالآخر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کیفیت بیان کی کہ انہ فکر وقدر, یہ بڑا غور و فکر کرتا ہے. فقتل کیف قدر, یہ تو اس کے اوپر مار پڑے. ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر, کبھی یوں گیا, کبھی یوں تیوڑی چڑھائی, کبھی ایسے جیسے سیانے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر کہتا ہے کہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا, یہی کہیں گے یہ پرانے دور کا جادو ہے چلا آیا اور ہر ایک پر بڑا اثر کرتا ہے, لہذا اس سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بدبخت سأصلیہ سقر, یہ ان قریب جہنم میں جانے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر جو فرشتے ہیں نا وہ 19 فرشتے ہیں, 19. اچھا اب یہ 19 فرشتے تو جناب یہ جو کافر تھے انہوں نے تو بغلے پہ جانی شروع کر دی. 19 فرشتوں کا کیا مسئلہ ہے, ہم ان کو پکڑ لیں گے. اب یہ 19 اللہ تعالیٰ نے تعداد بتائی. اللہ فرماتا ہے وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ کے
لشکر کتنے فرشتوں کے کتنے ہزار کتنے کروڑ ہیں یا کتنے ارب ہیں کون جانتا ہے. یہ تعداد صرف بتائی تھی، یہ مشرکین کے لیے فتنہ بن گئی تعداد. اب وہ بیٹھے ہر وقت یہ کہتے ہیں، ابو جہل کہتا ہے ہم یوں کرتے ہیں ہر 10 بندے جو ہے نا وہ ایک فرشتے کو قابو کر لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. بیٹھے پروگرام بنا رہے. یہ ایسے سیانے تھے، بالکل وہ جو کھجور والی مثال دی ہے نا، یہ ایسے ہی سیانے ایسا کرتے ہیں کہ ہر 10 آدمی پکڑ لیں گے. ایک پہلوان تھا کلدہ نامی پہلوان، وہ کہتا 17 فرشتوں کو تو میں اکیلا پکڑ لوں گا اور باقی جو 2 ہیں وہ تم سب مل کر پکڑ لینا. حالانکہ یہ کلدہ وہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کشتیاں کرتا رہا ہے، اور جتنی دفعہ اس نے کشتی کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دفعہ اس نے شکست کھائی. یہ 2 پہلوان تھے، ایک رکانہ بن عبد یزید اور ایک کلدہ. یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کشتیاں کرتے رہے اور ہر دفعہ دونوں نے شکست کھائی ہے. رکانہ تو تیسری کشتی پہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن یہ کلدہ ہمیشہ شکست کھاتا رہے، مسلمان نہیں ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں جہنمی جو ہیں وہ جب چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے تھے؟ تو تم ہمارے ساتھ، تو جہنم میں کیوں چلے گئے؟ وہ آگے خود بتائیں گے، 4 باتیں بتائیں گے کہ ہمارے جہنم میں جانے کی ایک وجہ تو یہ ہے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. دوسری بات یہ کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تیسری بات یہ کہ باطل باتوں میں، غلط باتوں میں ہم مشغول رہتے تھے اور قیامت کا ہم انکار کرتے تھے. یہ 4 باتیں ہیں جس نے ہمیں جہنم میں پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمایا جو لوگ قرآنی نصیحتوں سے فرار اختیار کرتے ہیں یہ ان بدکے ہوئے گدھوں کی طرح ہیں جو شیر سے ڈر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. جو قرآن کی نصیحتوں سے بھاگتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں. پھر اس کے بعد سورہ قیامت ہے، تو قیامت تو پھر ہے ہی قیامت. باقی صورتوں کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ ہے، اس میں بھی قیامت کا تذکرہ. اس میں خاص بات یہ ہے کہ انسان جب پوچھتا ہے نا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب انکار کرتا ہے کہ کوئی نہیں قیامت آنی، خیر ہے، اس کی وجہ انسان کی اپنی خواہشیں ہیں. انسان اپنی خواہش کو پوری کرنا چاہتا ہے، قیامت اس میں رکاوٹ بنتی، لہذا یہ انکار کرتا ہے کوئی نہیں قیامت آنی. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت آئے گی تو ہر چیز جو ہے وہ جو ایماندار ہے وہ قیامت سے ڈرتا ہے، فاسق و فاجر اپنی اصلاح کرنے کے بجائے قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے. اور جب آئے گی قیامت تو ہر شے یہ دنیا کی تباہ و برباد ہو جائے گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ جو چاند پھٹ جائے گا اور بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج ایک دوسرے سے مل جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن پھر انسان کو فکر پڑے گی میں کدھر جاؤں، کدھر بھاگوں. بھاگنے کی کوئی جگہ ہوگی سوائے اللہ کی طرف جانے کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر شخص کو اپنا علم ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. یہ انسان کی فطرت بتائی گئی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے میں نیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ایسا ہوں. اندر سے ہر ایک کو پتا ہے کیا. اللہ اکبر. اندر سے ہر بندہ اپنی اصلیت جانتا ہے. باہر سے بہانے بنانے کی عادت پڑی ہوتی ہے. لوگوں کے سامنے بھی بندے بہانے بناتے ہیں اور اللہ کے سامنے بھی بہانے بناتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا موت دیکھتے ہو، آخرت کا یقین کیوں نہیں آتا؟ جب پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جو ہے وہ گھسٹ رہی ہوتی ہے اور اس وقت تم کہتے ہو کوئی دم درود والا کوئی آ جائے، کوئی اس کو کوئی بچا لے، بھاگتے دوڑتے ہو، لوگ اپنے عزیزوں کی موت دیکھتے ہو، تمہیں اپنی موت یاد نہیں آتی. اللہ. پھر فرمایا حقیر قطرہ آب سے انسان اور اس کی نسلیں پیدا کرنے والا، کیا وہ دوبارہ کائنات پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ سورہ دہر ہے، مدنی سورت، جو میں نے پہلے عرض کیا جمہور کے نزدیک یہ مدنی سورت ہے. کہتے ہیں آخری 10 آیات اس کی مکی، اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں. اس کی پوری کہانی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت کہانی بیان کی کہ حقیر قطرہ آب سے پیدا ہوا انسان اپنی اوقات کیا ہے یہ نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. اللہ نے اس سے بنایا، 2 راستے بتا دیے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. اس کے باوجود لوگ جنت کے راستے پر نہیں جاتے. جو جنت کے راستے پر جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا جو شکر کرنے والے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دونوں راستے سامنے ہیں اور یہ کائنات کی کسی اور مخلوق کے سامنے 2 راستے نہیں ہیں، یہ انسانوں اور جنوں کے سامنے 2 راستے ہیں. تو چاہے جنت میں جانے والا بن جائے چاہے جہنم میں جانے والا بن جائے. اور اس کو جب انسان اختیار کرتا ہے، اپنے اس اختیار کو استعمال کرتا ہے، تو شکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے
یہ ان کی خصوصیات اور ان کے لیے جو انعامات ہیں ان کا ذکر کیا ہے. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 صورتیں سورہ سجدہ اور سورہ دہر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سورہ سجدہ کے اندر جہنمیوں کا اور جہنم کا ذکر ہے اور اس کے اندر جنتیوں کا اور جنت کا ذکر. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے کہ یہ دونوں چیزوں کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ اور جہنم کا تذکرہ، یہ انسان کی ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے. ایک بزرگ انہوں نے نصیحت کی کہ اپنی تقریر جب بھی کرو، دعوت جب بھی دو، جمعہ جب بھی پڑھاؤ، درس جب بھی دو، اس میں جنت اور جہنم کا ذکر ضرور آنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے انسان کو نصیحت ہوتی. تو فرمایا جو شاکرین ہیں، شکر کرنے والے یا ابرار نیک لوگ، ان کی خصوصیات ہیں کہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں اور یہ نظروں کو پورا کرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہتے. رضا الہی کا مقصد، رضا الہی کا حصول ان کا مقصد ہے. نیکی کے بدلے کی توقع رکھے بغیر نیکی کرتے ہیں، شکریہ کے طالب بھی نہیں ہوتے، قیامت کی ترشی اور اکھڑ پن سے ڈرتے ہیں کہ قیامت آئے گی تم کیا کریں. صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال ہے. اللہ فرماتا ہے ہم اس کو جنتیں عطا فرما دیتے ہیں. جو جہنم سے ڈرتا ہے، جو جنت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ جہنم بھی دعا کرنا شروع ہو جاتی ہے یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لے. اور جو 3 دفعہ جنت مانگے اللہ سے، جنت بھی دعا کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ڈرتا ہے جہنم سے اور جو جنت کی توقع رکھتا ہے اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں. جنت میں ان کو کافور ملی، شراب ملے گی، شراب کے چشموں سے ہر طرف سے شاخیں نکلیں گی اور وہ ان کے پاس پہنچیں گی. قیامت کی آفت سے بچ جائیں گے، چہروں پر تازگی اور نور ہوگا. وسیع و عریض جنتیں ملیں گی، ریشمی پوشاک پہن کر، تختوں پر تکیہ لگائے، پھلوں سے لدے ہوئے درختوں میں. اللہ اکبر! انتہائی بہترین خوشگوار موسم، نہ سردی نہ گرمی، چاندی اور شیشے کے برتن. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاندی اور شیشے، چاندی چاندی ہوتی، شیشہ شیشہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ برتن ایسے ہوں گے چاندی کے، لیکن بنے اس طریقے سے ہوں گے کہ وہ شیشے کے ہی محسوس ہوں گے. اللہ اکبر! اور پھر سلسبیل کے چشمہ سے شراب پلائی جائے گی جس میں زنجبیل یعنی ادرک کی آمیزش ہوگی. سدا جوان مستعد غلمان ہوں گے. عظیم بادشاہت. اللہ اکبر! ملکن کبیرہ. اللہ کی کوئی جنت چھوٹی بڑی، اور اس کے اندر چاندی کے کنگن اور دبیز ریشم کے گاؤن پہن کر پھر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ خود ان کو شراب طہور پلائے گا. فرمایا یہ اعمال کا اچھا بدلہ اور قدردانی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے کرے. اس کے بعد سورہ مرسلات ہے، آخری سورت آج جو پڑھی گئی. سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھا کے یہی بات فرمائی ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی. جب قیامت قائم ہوگی تو مجرموں کو کہا جائے گا کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، کوئی ہے تمہارے پاس کوئی منصوبہ اس سے بچنے کا تو آج کر لو منصوبہ جو ہے. اللہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کا بہت برا انجام ہوگا. یہ آیت بار بار دہرائی گئی ہے اس صورت میں، اور فرمایا کہ بچیں گے وہ کہ جن لوگوں نے دنیا میں ڈر ڈر کے زندگی گزاری. گویا قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی دلیل دی گئی ہے، جسٹیفیکیشن پیش کی گئی ہے کہ عدل کا قیام کرنے کے لیے قیامت ضروری ہے. یہ تو عدل کا تقاضا ہے کہ قیامت ضروری ہو، اس لیے کہ دنیا میں جو نیک لوگ ہیں اور بد لوگ ہیں، جو ظالم ہیں وہ دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تو نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ کب ملے گا اگر قیامت نہ آئے، اور برے لوگوں کو برائی کا بدلہ کب ملے گا اگر قیامت نہ آئے. لہذا فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو عذابوں سے ڈرنے والے، اللہ کی جنت کو چاہنے والے، وہ اس دن موج میں ہوں گے. اور جو مجرم ہوں گے ان کو کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، مجرموں دنیا میں جتنا کھانا پینا ہے کھا پی لو، ایک دن آنا ہے تم سب نے پکڑے جانا ہے اور اس کے بعد تمہیں کوئی چیز جو ہے وہ کام نہیں دے گی. اتنا کچھ اللہ نے بتا دیا، اب کون سی بات ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.